السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میری بات ہوئی ہے ایک وہابی عالم سے، ابھی آپ اس کا آگے آڈیو سنیں گے۔ بہت ساری باتیں اس نے کی ہے، ایک بات اس نے تعویذ پر بھی بحث کر لیا ہے۔ تو آپ کو کیا پوچھنا ہے اس سے جب وہابی کبھی تعویذ کے تعلق سے بحث کرے تو اس سے پہلے کہ میں جو بتاتے رہتا ہوں کہ ویڈیو نمبر 110 دیکھیں، کوئی کسی بھی قسم کے مرض میں اگر مبتلا ہو، چاہے وہ کینسر ہو، بلڈ کینسر ہو یا کوئی بھی مرض ہو، اے ٹو زیڈ کوئی بھی مرض ہو، وہ میرے پاس کال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کا علاج ہو جائے گا ہمارے پاس اور زیادہ خرچ بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جیسے کہ میں وہابی سے جب میں نے بات کیا تو آپ کو بھی بتا دوں، ایک یہ طریقہ ہے وہابیوں سے جب وہ تعویذ پر بحث کرے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ اگر وہ جیسے حدیث شریف میں تمیمہ کا لفظ ہے کہ جس نے تمیمہ پہنا اس نے شرک کیا، تو وہ تمیمہ دیکھنا ہے کہ آخر وہ تمیمہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو یاد رہے، تمیمہ صرف لٹکانے والی چیز کو کہتے ہیں، تعویذ ہی کو صرف نہیں کہتے ہیں۔ یہ لوگ تعویذ کو کہنے لگتے ہیں، تو تمیمہ یعنی صرف لٹکانے والی چیز کو کہا گیا۔ اب وہ لٹکانے والی چیز کون سی لٹکانے والی چیز تھی؟ تو یاد رہے اس حدیث کی جب شرح دیکھیں گے تو لوگ جو ہے باطل معبود کی طرف منسوب کر کے جو گھونگے، کڑا اور یہ طرح طرح کی چیزیں جو پہنتے تھے لوہے کے اور دھاتو کے، سمجھ گئے، ان سب چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حالانکہ لٹکانے، تمیمہ کا مطلب ہوتا ہے لٹکانے والی چیز، تمیمہ کا مطلب تعویذ کسی نے نہیں لکھا اپنی کتاب میں، صرف وہابیوں نے لکھا۔ اور ابھی میں دکھاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے تعویذ پہنانا، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے میں اسکین لگا دیتا ہوں، آپ لوگ پہلے وہ دیکھ لیں، بعد میں آڈیو سنیں۔ آپ کے سامنے یہ حاکم المستدرک جلد نمبر 1 کتاب الاستسقاء حدیث نمبر 1224 ہے۔ اس میں صاف طور پر ہے، ابی الہم کے غلام عمیر بیان کرتے ہیں، میں اپنے آقا کے ہمراہ غزوہ خیبر میں شریک ہوا۔ کچھ لوگوں نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے متعلق بتایا کہ میں غلام ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حکم پر مجھے تلوار پہنا دی گئی، میں اس کو اٹھا لیا۔ پھر آپ نے مجھے کچھ گھریلو سامان کی چند چیزیں عطا فرمائیں۔ میں نے آپ کو وہ تعویذات، بہت سارے تعویذ تھے، بہت سارے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو وہ تعویذات پیش کیے جو میں مجنون لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان میں سے کچھ پھینک دیے اور کچھ اپنے پاس رکھنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، کچھ پھینک دیے اور کچھ رکھنے کا حکم دیا۔ کیوں رکھنے کا حکم دیا؟ صحابہ کرام تو مجنون کو تعویذیں دیا کرتے تھے، تو سارا پھینک دیتے اگر شرک ہوتا تو۔ کچھ پھینک دیا اور کچھ رکھنے کو کہا، یعنی یہ کام کی ہے، اس کو پہنا سکتے ہو، یہی تو مطلب ہوا۔ ورنہ شرک ہوتا تو یہاں پر بھی بتا دیتے کہ تعویذ شرک ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اس جگہ پر جو منع کیا گیا، وہ جب کوئی نیا نیا اسلام میں داخل ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھاتے تھے، تو وہ ان کے ہاتھوں میں یا کچھ ایسا ہوا کرتا تھا، اس کے تعلق سے انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باطل معبود کو منسوب کر کے کفریہ والا جو چیز، جس پر کفریہ کلمات ہوں یا باطل معبود کی طرف منسوب کر کے کوئی چیز پہنی گئی ہو، اس کو تمیمہ کہتے ہیں، اور اسی تمیمہ یعنی لٹکانے والی چیز کو منع فرمایا اور یہاں تعویذ رکھنے کا حکم دیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے جو شخص مطمئن نہیں ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ منکرین حدیث، کافر۔ تو وہابی دیوبندی مسلمان تھوڑی ہیں۔ یہ خبیث جو ہے تمیمہ کو تعویذ کہتے ہیں، جبکہ آج کے 1450 سال کے اندر کسی نے تمیمہ کو تعویذ کہا ہی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہ قوم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر ان کی اوقات ہے تو آئے، میں ان کے گھر کے کتاب سے تعویذات میں پیش کروں گا کہ ان کے مولوی خود بناتے تھے اور کافروں کو بھی دیتے تھے، مسلمانوں کو بھی دیتے تھے، اور ان کے اکابروں نے پہنا بھی ہے، سب ان کے اکابروں نے بھی پہنا ہے، لیکن وہاں پر منڈی ہلا کے نکل جائیں گے۔ مگر وہی کام اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کریں تو وہ مشرک ہو جاتے ہیں،
کیونکہ یہ نفس پرست ہیں، ان کو کسی بھی طرح جو ہے بریلویوں کو مشرک بولنا ہے بس، ٹھیک ہے۔ اب یہ آگے کا آڈیو اس کا سن لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ میں اپنا نام ضرور بتائیں، اور پورا جو وہابی ہے وہ میرے آڈیو کو سنیں۔ ان کا کوئی بھی، یہ تو کوئی پتہ نہیں کون سا عالم ہے، کوئی دنیا کا سب سے بڑا عالم رہے گا وہ بھی میرے پاس کال کر سکتا ہے، اسکرین پر نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھا کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی بھی آدمی کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، وہ تو داخل ہوا۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اب سنو، جب کسی آدمی نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا۔ جس آدمی نے اس بات کی شہادت دے دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو میں مسلمان ہوا، ہو گیا آپ کا بولتے ہیں۔ جی اب قرآن کو آپ نہ مانیں، روزہ حج زکوٰۃ یہ سب نہ کریں، چھوڑ دیں، بولے میں اس کو مانتا ہی نہیں، تبھی مسلمان رہیں گے آپ؟ نہیں، میں جز کی بات کر رہا ہوں شروعات میں جب ارے یار وہ تو داخل ہونے کا ایک راستہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، تو مسلمان ہو گیا، مسلمان وہیں سے ہوتا ہے، آدمی مسلمان وہیں ہوگا، لیکن ضروریات دین کا جب انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا۔ جیسے قرآن میں ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تم عذر تراش مت۔ کون سی صورت میں ہے، کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ مائدہ، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ ہاں، سورہ توبہ کی کون سی آیت ہے؟ یہ دیکھنا پڑے گا، لیکن ہے قرآن کی آیت ہے۔ جب منافقین جو تھے، سنیے یار، معافی چاہتا ہوں آپ سے، بیچ میں ٹوک رہا ہوں آپ کو۔ حضرت، میں کسی بھی مسلک سے تعلق نہیں رکھتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اچھا سنیے، اور میں جی مجھے بولنے دیجیے، اس کے بعد آپ بالکل بولیے گا۔ میں آپ سے چھوٹا ہوں اور ہر معاملے میں چھوٹا ہوں، میں صرف دو بات آپ سے بولنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، ٹھیک ہے؟ تو میں جانتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس بات کے لیے کہ ہم دنیا میں آ کر اسی کی عبادت کریں، اسی سے مانگیں، اسی کے طلبگار ہوں، اور بنا اللہ کی مرضی کے ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ بالکل صحیح ہے۔ پھر اللہ نے انبیاء رسول دنیا میں بھیجے ہماری اصلاح کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، انہوں نے جو چیزیں ہمیں بتائیں، جو باتیں ہمیں بتائیں، اللہ کے حکم سے بتائیں، اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر، تبھی ہم مسلمان ہوئے۔ اگر مان لیجئے، اگر میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور میں یہ دعویٰ کروں کہ میں اہل سنت نہیں، اہل حدیث مسلک سے ہوں، تو کیا میں کافر ہوا؟ نہیں، اگر آپ کہتے ہیں اہل حدیث مسلک سے آپ ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس کے بارے میں ہم خاموش ہیں۔ اور دوسری بات، جی قرآن میں ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اس کی راہ چلو جو میری طرف رجوع لا چکا ہو، یہ بات ایک ہے۔ اور ایک ہے کہ یوما ندعو کل اناس بامامہم، حشر کے دن کو یاد کرو کہ جب ہم تمہارے پیشوا کے ساتھ تم کو بلائیں گے۔ جی بالکل۔ تو اگر پیشوا جہنمی ہے تو جہنمیوں کے ساتھ بلائے جائیں گے، اور اگر پیشوا جنتی ہے تو جنتیوں کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ نہیں، میں آپ دوسرے ٹریک پہ چلے گئے، دوسرے کے قرآن میں پیش کر رہا ہوں، میں بالکل، آپ دوسرے مدعے پہ تو چلے اس پر میں خاموش ہوں، جو آپ بتا رہے ہیں نا۔ جی جی جی، میں بتا رہا ہوں کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروریات دین کا اگر کسی نے انکار کیا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو منافقین تھے، اور اس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو منافقین تھے، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی قرآن کو مانتے تھے، وہ بھی حج کرتے تھے، وہ بھی زکوٰۃ بھی دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے۔ سنو یار، پہلے بات پوری سن لو۔ حضرت اور زکوٰۃ کا انکار بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد زکوٰۃ کا بھی انکار کر دیا ان لوگوں نے۔ نہیں، آپ سنیے، آپ مجھ سے بڑے ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ آپ یار تو بات میری پوری سنو گے ہی نہیں، اپنا ہی جب سناؤ گے تو کہاں سے علم حاصل کرو گے؟ جی جی بولے۔ جیسے کہ
ضروریات دین کا اگر جو شخص انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے. جیسے قادیانی بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جی رسولوں پر ایمان لا رہا ہے, قرآن بھی پڑھ رہا ہے, حج بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. جی اس کی ایک غلطی کیا ہے کہ غیر نبی کو اس نے نبی مان لیا. جی بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اس بنا پر وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور جس نے غیر اللہ کو خدا مان لیا وہ بھی مشرک ہو جائے گا, مشرک ہو گیا. بالکل. ہاں. اچھا حضرت اب سنیے, اب سن لیجئے یار. غیر اللہ کو پہلی بات ہے کہ خدا مانتا کون ہے, جی وہ بھی تو دیکھا جائے گا. جی وہی بتا رہا ہوں نا کہ اب سنو, اب سن لو یار. جی غیر اللہ کو آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کو غیر اللہ کو خدا مان لے تو وہ مشرک ہو جائے گا, میں نے بتا دیا. لیکن اگر وہ غیر اللہ کو خدا نہیں مان رہا ہے, اگر آپ زبردستی اس کو کہہ رہے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں, کیونکہ ضروریات دین کا یہ ہے, یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ کسی کو سنو یار, کسی مسلمان کو اگر کوئی شخص کافر کہتا ہے, کافر کہتا ہے, اگر سامنے والا نہیں ہے تو کفر لوٹ جاتا ہے. تو کسی شخص پر یہ الزام لگانا کہ یہ شخص فلاں شخص کو غیر اللہ مطلب خدا, غیر اللہ کو خدا سمجھ رہا ہے, یہ ایک تہمت ہے, یہ ایک الزام ہے, گویا کہ وہ اس کو مشرک کہہ رہا ہے. میرا سوال یہی ہے کہ ہمارے اعمال اللہ بہتر جانتا ہے, عالم الغیب اللہ ہے, ہمارے کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. ہم کون ہوتے کسی کو یہ بتانے والے کہ تم جنتی ہو, تم دوزخی ہو, تم کافر ہو؟ کوئی بھی مسلک سے ہم تعلق رکھتے ہو, چاہے ہم قادیانی ہو, چاہے ہم اہل سنت جماعت سے ہوں, چاہے ہم بریلوی ہوں, ہم کوئی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو, تو ہم کون ہوتے اس بات کا فیصلہ کرنے والے؟ بول چکے. جی نہیں سنیے نا, ہم کون ہوتے یہ بولنے والے. اور دوسری بات جیسے آپ نے کہا یار ایک بات کلیئر کرا کرو, یہ مت کرو ایسا. ہم کون بولنے والے ہوتے ہیں یہ ہو گیا نا, اب دوسری بات بعد میں پیش کرنا. سنیے آپ کے جواب میں جو میں بتا رہا ہوں حضرت, جیسے مثلاً بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو انسان نہیں جانتا. بہت بڑا گناہ ہے یہ کہ تم ایسی بات کہو جو تم خود نہیں جانتے. مثلاً آدمی کہتا ہے کہ بھائی غیر اللہ کو شریک بنانا کفر ہوا. ایسے بہت ساری چیزیں, جیسے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. ایسی بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب سنو یار, 50 باتیں بول کر چلے جاؤ گے, کس کس کا میں صحیح طرح سے آپ کو بتاؤں گا. جی تم نے کہا تمیمہ کے تعلق سے, اور تمیمہ کا ترجمہ تعویذ کر دیا. من علق تمیمۃ فقد اشرک. تو تمیمہ کس نے, تعویذ کو تمیمہ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا؟ یہ حدیث جس کی ہے اس نے کہا ہے. تمیمہ لفظ ہے حدیث میں نا, تمیمتن. جی بالکل. ہاں, تو تمیمہ کا ترجمہ کسی محدث نے آج کے 1450 سال کے اندر کسی نے تعویذ کیا ہے؟ میں بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. بخاری شریف میں تعویذ لفظ لکھا ہے کہ تمیمہ لکھا ہے؟ من علق تمیمتن, اس کی تمیمہ لکھا ہے یا تعویذ لکھا ہے؟ ارے بھائی قرآن عربی میں ہے نا. تو عربی میں ہے تو اس کا ترجمہ کسی نے یہ کیا ہے. تعویذ اردو لفظ ہے, اور میں تمیمتن جو ہے. ارے تمیمتن سن لو یار, وہابیوں کے علاوہ اور کسی محدث نے تمیمہ کا جو ترجمہ کیا ہے تعویذ کیا ہے؟ یعنی آپ نے ڈکشنری دیکھی ہے کبھی؟ اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. ارے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے, آپ کے سمجھ میں کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا. سنو پہلے میں سمجھ لو, پھر سنو. سن لو یار, فتاوی نظیریہ میں ہے اور فتاوی اہل حدیث میں بھی ہے. وہابیوں کے عالم خود تعویذ بناتے تھے اور پہنواتے بھی تھے. نہ میں وہابیوں کی کتابوں کو جانتا ہوں, نہ سنیوں کی کتابوں کو جانتا ہوں, میں صرف قرآن اور حدیث جانتا ہوں. تو قرآن اور حدیث ہی کہاں جانتے ہیں؟ کہاں قرآن اور حدیث جانتے ہیں؟ سنیے تو میں جانتا ہوں. آپ حدیث جانتے ہیں تو حدیث سے دکھائیے آپ کی تمیمہ کو تعویذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو. بس یہی نا اتفاقی ہے. اب حدیث کو آپ جانتے ہیں تو حدیث سے دکھائیے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. ارے جیسے بعد میں بتائیے, آپ تعویذ کو, تمیمہ کو تعویذ آپ حدیث سے ثابت کیجئے. ٹھیک ہے, تو تمیمہ تعویذ دونوں ایک ہی ہے. تمیمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ ہم سے مت پوچھیے, آپ حدیث جانتے ہیں نا. بالکل میں تمیمہ کو تعویذ ثابت کیجئے حدیث سے.
मैं बिल्कुल हदीस से कैसे साबित करूँ? आप हदीस जानते हैं तो साबित नहीं करेंगे, मैं साबित करूंगा। आप किसी की किताब से आपको लेना देना नहीं है, आप कुरान और हदीस जानते हैं, हदीस से साबित कीजिए कि तमीमा जो है वही ताबीज है। और दूसरी बात सुन लो यार, सुनो, अगर तमीमा पहनना शिर्क था, ये ताबीज पहनना शिर्क था, तो वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने ताबीज लिखी? पहले ये खिलाफे शरा जो काम जो सहाबे कराम ने किया, उस सहाबी का नाम बताओ तुम्हारे बकौल। ये ताबीज जो बनाते थे, कौन बनाते थे ताबीज? उसमें नक्श बनाते थे। कौन बनाता था? सुनिए हजरत, मैं आपसे झगड़ा करने नहीं, मैं आपसे झगड़ा नहीं, सहाबे कराम का नाम बताइए। सुनिए, मैं सहाबा कराम की बात नहीं कर रहा हूँ। सहाबा कराम जो थे, जिसको हम सहाबा कहते हैं, वो ये सारी चीजें करते ही नहीं थे। तो करते ही नहीं थे, तो फिर किस चीज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीमा कहा? जब वो ताबीज बनाते ही नहीं थे तो तमीमा किस चीज को कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? लोगों ने ताबीज बनाई, उसने शिर्क किया। अरे यार, ताबीज जब सहाबे कराम ने बनाया ही नहीं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शिर्क कहा तमीमा को, वो तमीमा कौन सा चीज था? ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। ऐसी वैसी नहीं, बताइए कौन था, क्या था? सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना। आपकी बात नहीं, मैं कुरान हदीस की बात सुनूंगा। आपको कुरान और हदीस का इल्म है? क्या होता है जब एक आदमी बोलता है और दूसरा सुनता है? अरे तो सुनो, कितना सारा झूठ बोल गए यार, मेरे जहन से निकल गया, बातें में कैसे कहा जा सकता है। लेकिन जब आप किसी बात को जब बहस बनाएंगे तो उसका मामला हल क्या नहीं आप होगा। बोलते जाएं और मैं सुनते जाऊं? अपने मर्जी से जो चाहो बोलते जाओ, मैं सुनते जाऊं? तो मैं जो चाहे थोड़ी, मैं तो हदीस सुनाई मैंने आपको। तो हदीस से साबित करो कि तमीमा ताबीज को ही कहते हैं। चलो, मैंने साबित कर दिया। आपने कहाँ साबित किया? तमीमा ताबीज नहीं होता। मतलब सब लोग जो पहने हुए थे वो ताबीज ही पहने हुए थे? नहीं, वो क्या पहने थे क्या नहीं मुझे नहीं पता। तो फिर तुमने जबरदस्ती ताबीज पर क्यों फिट कर दिया? तो आप उस वक्त जिंदा थे, आपको पता था कि वो लोग ताबीज नहीं पहने थे। अरे मैं नहीं जिंदा था तो आप जिंदा थे, आपने फिट क्यों किया? जो तमीमा लफ्ज है उसको तमीमा ही कहिए ना, ताबीज पर आप लाकर चस्पा दिए। हाँ, तो मैं क्यों चस्पाया आपने? अल्लाह पर इसलिए है कि हमने अल्लाह को देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी ईमान लाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये अब सुनो सुनो सुनो, बीच में टूटेंगे तो मेरी अब मैं तुम सुनो यार, सुनो, सुनिए अब सुनो। हजरत, अरे यार पहले बात सुन लो। हेलो 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 हेलो, तब मत आएगा जब आप बोलते रहोगे, मेरी बात आएगा सिर्फ नहीं आएगा। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बात मैं पूरी नहीं, तुम्हारा बहुत सारा बात सुना, पीछे का मेरे जहन से निकल गया, सबका जवाब दे भी नहीं पाया। सुनो, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। बात करना हो तो करो, नहीं तो आगे मत बढ़ो। सुनो, मैं कहूँ कि जिसने तमीमा लटकाया उसने शिर्क किया, ठीक है? यानी ताबीज लटकाया उसने शिर्क किया, तो मैं तुम्हारे कपड़े को ही ताबीज कह देता हूँ, ठीक है? चलेगा ना? तुम मुशरिक हो गए। तमीमा कपड़े को कहते हैं? हाँ, तो फिर मैं भी कह सकता हूँ तुम्हारे बाप का राज है तो हमारे बाप का राज नहीं है क्या? तुम अपनी मर्जी से तमीमा को ताबीज को तमीमा कह सकते हो, तुम्हारे शर्ट को भी कह सकता हूँ। फकत अशरत का मीनिंग क्या होता है हजरत? तमीमा का लफ्ज जो तमीमा है उसको ताबीज कहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको ताबीज को ही तमीमा कहा गया? चलिए मान लिया कि तमीमा का मतलब ताबीज नहीं हुआ, तो तुमने कैसे मुशरिक कहा ताबीज लटकाने वाले को? यही तो शिर्क है, शिर्क लौटता है तुम्हारे ऊपर, तुम खुद काफिर हो जा रहे हो। ये तो मैं कह रहा हूँ कि जरूरियात दीन का इनकार करते हो, किसी भोले भाले मुसलमान को काफिर मुस्लिम बनाते हो। हजरत फकत अशरक का मीनिंग क्या हुआ? फकत अशरक का मीनिंग क्या हुआ? हाँ, तो उसने शिर्क किया ना। हाँ, तो शिर्क किया, लेकिन वो तमीमा पहना तब शिर्क किया ना। कपड़ा पहनना है। अरे तो तमीमा पहना, वो तमीमा है क्या? पहले तमीमा समझो, तमीमा है क्या? तमीमा कर रहे हो। अगर तमीमा है तो ताबीज बनाने वाले किसी साहबी ने ताबीज बनाया होगा, वो साहबी का नाम बताओ। फिर आप पीछे चले जाते हो, मैं हदीस की बात। अरे मैं तुम्हें आगे खिसकने नहीं दूंगा, पूरे अहले हदीस में बता रहा हूँ, 3 मिनट में से बात ही नहीं कर पाएगी, पूरी जरूरियत तुम्हारी। हजरत तुम्हारे जैसे, अरे मैं तो इतना तुम्हें बोलने दिया, मैं तो इतना भी नहीं बोलने देता। मैं तुम्हारी जानकारी इतना बोलने दिया, मैं एक से मुंह खोलते हो, झूठ बोलते हो, वहीं से मैं आगे हटने नहीं देता। ये तो तुम बड़े प्यार से बोले, मैं समझना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, मैं तुमको आगे निकलने दूंगा। बहस कर रहे हो, आप मुझे बता रहे हो, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हजरत मुझे मतलब समझाइए। आप मतलब मैं नहीं समझाऊंगा, कुरान और हदीस का इल्म आपको है कि मुझे है? आपको ज्यादा है। की सीरत पढ़ी है। अरे यार, कुरान और हदीस का इल्म आपको है कि हमारे नबी ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, उनकी सीरत पढ़ी है। कैसे गुजारी? आवाज किसी को थी, उनकी मिसाल नहीं मिलती,
किसकी सुनो, मिसाल? आप मेरी बात सुनो हजरत, मेरी बात सुनिए। तू रख दे फोन यार, बकवास एक रस्ते